الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے موسیٰ کی قوم مسلمان تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج یوم الاثنین 8 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری اور بروز پیر مبارک 11 نومبر 2024 عیسوی کا دن ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت مسلمان ملکوں کے نمائندوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے لبنان اور غزہ اور فلسطین کے مسائل کو زیر بحث لانے کے لیے۔ یہ وہ سعودی حکمران ہیں جنہوں نے امریکہ اور صہیونیوں کے ساتھ مل کر کے ساری ہی مسلمان دنیا میں اپنے چیلے چانٹے بصورت حکمران بھی بٹھا رکھے ہیں، اور حکمرانوں کے علاوہ تعلیمی اداروں میں یا دیگر مذہبی اداروں میں بھی ان کے چندوں پر پلنے والے لوگ، میڈیا میں خاص طور پر ان کے لوگ براجمان ہیں۔ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین شیرانی جیسے دیوبندی لوگ دھڑلے سے یہ بیان دیتے ہیں کہ جی یروشلم پر تو یہودیوں کا حق ہے، اور بیرونی دنیا ان کے اس بیان کو اس طرح اچھالتی ہے کہ دیکھو جی پاکستان کے عالم دین نے یہ بات کہی۔ یہ نہیں کوئی سوچتا کہ پاکستان کے اندر دیوبندی نے یہ بات کہی، وہ تو باہر سے صرف پاکستانی عالم دین کو اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کو اچھال کے یہ بیان ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے ہی ٹی وی اینکروں میں سے مبشر لقمان جیسے لوگ اور یہ وسیم بادامی جیسے لوگ جو مختلف ہیلو بہانوں سے قوم کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ چھڈو جی یہودیوں دا حق سی، دیو انہاں نوں جان چھڈو پرے ہیں، لیکن یہ لوگ یہ دنیا جتنی مرضی کما لیں، در حقیقت جتنا مرضی لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں، حقیقتاً یہ قرآن کی نفی کرنے والے لوگ ہیں اور اللہ اور رسول کے مجرم ہیں۔ اس حقیر کی طرف سے پھر ایک مرتبہ یہ ان کے لیے کوشش ہے، دعوت ہے کہ دیکھ لو جس قرآن کو تم پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہو اور بار بار لوگوں کو کہتے ہو کہ جی تم تو قرآن پڑھتے ہو، تو آؤ پھر قرآن کی یہ مثال بھی سن لو۔ سورہ یونس اور آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ یہاں پہ آپ قابل غور چند نکات ذرا نوٹ کر لیں۔ کم از کم اپنے بچوں کو تو ضرور بتائیں کہ قوم جو ہے وہ صرف سرزمین اور ملکی سرحدوں سے نہیں بنا کرتی۔ یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی یروشلم پہنچے ہی نہیں، وہ پیدا ہوئے مصر میں، زندگی کا بڑا حصہ مصر میں گزارا، پھر چند واقعات میں مصر سے ہٹ کے بھی انہوں نے چند علاقوں کا سفر کیا، وادی سینا، کوہ طور پر تشریف لے گئے، لیکن یروشلم کبھی نہیں پہنچے۔ یہ بات یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی یروشلم نہیں پہنچے۔ تو جب وہ یروشلم پہنچے ہی نہیں، الارض المقدسہ میں وہ داخل ہی نہیں ہوئے، اور وہ خطہ سرزمین جسے الارض المقدسہ کہا جاتا ہے وہ ان کی حیات مبارکہ میں آزاد ہو کے ان کے قبضے میں آیا ہی نہیں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے الارض المقدسہ کو فتح کیا ہی نہیں۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قوم جو ہے وہ نبی کی ذات کی نسبت سے قوم بنتی ہے، ایمان کی نسبت سے قوم بنتی ہے، صرف ملکی سرحدوں کی نسبت سے قوم نہیں بنتی۔ حالانکہ قرآن پاک میں لفظ قوم کے حوالے سے کثیر آیات ہیں، کثیر مفہوم ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور الارض المقدسہ کے حوالے سے یہ آیت بڑی ہی زبردست ہے، بڑی ہی اہم ہے۔ پھر سنیے، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم۔
حالانکہ اس وقت الارض المقدسہ آزاد ہی نہیں ہوا تھا۔ تو وہ قوم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اگر تو کوئی اپنے طور پہ یہ سوچے کہ شاید وہ مصر میں رہنے کی نسبت سے قوم کہہ رہے ہیں، تو بھی آپ غور کریں جتنا عرصہ وہ مصر میں رہے وہ تو فرعون کے غلام تھے بنی اسرائیل، تو وہ بصورت غلام مالک تھوڑے تھے اس سرزمین کے، اور اس سرزمین کی نسبت سے بھی انہیں قوم نہیں کہا جا رہا۔ یہ اس آیت کا سیاق و سباق مزید سمجھنے کے لیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب سمندر پار کرنے والے لوگوں نے سمندر پار کیا تو بے شک بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان کے ساتھ تھے، اور وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی تم یہودی ہونے کی بات کرو، یا تم یہودی ہو جاؤ، یا تم یہودی ہی رہنا۔ یہودیت کی انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ان کنتم مسلمین، کہ وہ سب کے سب 12 کے 12 قبیلے مسلمان تھے، حتیٰ کہ جودہ خود مسلمان تھا۔ جودہ کی آل اولاد، جودہ کے بچے، جودہ کی ذریت، وہ سب مسلمان تھے، سوائے کہ ان میں سے چند بچھڑے کے پجاری ہو گئے، بتوں اور دیوی دیوتاؤں کے پجاری ہو گئے تھے۔ وہ جو چند بدبخت علیحدہ ہو گئے، ان پر لعنت کا بیان کتابوں میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ لیکن جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے وہ جودہ کی اولاد والے بھی تھے۔ 12 کے 12 قبیلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی نسبت سے قوم بھی کہلائے اور مسلمان بھی کہلائے، یہودی نہیں کہلائے۔ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ سمندر پار کرنے والے یہودی تھے، یہ غلط تاثر ہے۔ یہ وہ تعلیمی نظام کا دھوکہ ہے جس دھوکے کے لیے صہیونیوں نے ساری دنیا میں لوگوں کو قتل بھی کیا اور سکولوں اور ہسپتالوں کا جال بھی پھیلایا۔ اسی لیے پھیلایا کہ تعلیم کے نظام پر الہامی کتابوں کو بدل دیا جائے، اور آج تک ان کے چیلے چانٹے ان کوششوں میں مصروف ہیں کہ الہامی کتابوں کے اصل مفہوم کو بدل دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جس بھی ذات سے، خواہ کمزور ذات سے کام لینا چاہے تو وہ کام لیتا ہے۔ وہ ایک محافظ سے اندرا گاندھی کو بھی ہلاک کروا سکتا ہے، وہ ایک محافظ سے گورنر سلمان کو بھی ہلاک کروا سکتا ہے، وہ ایک کمزور افضل سے بھی کام لے سکتا ہے، وہ چاہے تو لاکھوں افضل مزید پیدا کر سکتا ہے، اور ان جیسے جو شیطانی چیلے چانٹوں کے مکر و فریب کو روک سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تا قیامت مہلت دے رکھی ہے، تو بے شک ان کی دنیاوی قوت، ان کا میڈیا، ان کے بینک، ان کے اسلحے سمیت دیگر طاقتیں، ان کی یہ ویکسینیشن، ان کے تماشے، ان کا یہ ظلم و ستم، یہ سب اپنی جگہ پہ جاری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی تو ایک گروہ ہے، حزب اللہ کا بھی تو ذکر ہے قرآن پاک میں۔ بے شک حزب الشیطان اپنی چالیں چلتا ہے تو چلتا رہے، اللہ کے فضل سے حزب اللہ والے بھی اپنی کوششیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی کوشش میں آج کی بھی یہ کوشش ہے کہ میڈیا کے وہ تماشے اور وہ جادوگر جو قوم کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یروشلم تو یہودیوں کا ہے، ان کو دے کے فارغ کرو، تو ان دھوکے بازوں کے لیے قرآن پاک کی سورہ یونس کی 84 نمبر آیت پھر سے بطور ثبوت پیش ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم مسلمان تھی، یہودی نہیں تھی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔